بے حیائی کیا ہے؟ بے حیائی کس طرح سے پاک زندگی گزارنے کے راستے کی رکاوٹ ہے؟ اور حیا کیا ہے؟ ہم جب اسلام کو پڑھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جانتے ہیں جن کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کنواری لڑکی سے زیادہ حیادار تھے۔ جب ہم کسی بیٹی کا تصور کرتے ہیں تو ذہن میں یہ تصور ابھرتا ہے کہ بیٹی ہو تو حیا۔ آخر وہ حیا کا پیکر آج کس بے حیائی کا شکار ہو گئی، اور اس بے حیائی کا شکار ہونے میں ہمارے معاشرے کا، ہماری سوسائٹی کا، ہمارے گھروں کے سیٹ اپ کا، ہماری ایجوکیشنل سسٹم کا، ہماری اس سسٹم کا جہاں پر جا کر ہم کام کرتے ہیں، اس کا کیا کردار ہے؟ بے حیائی کو اتنا ہلکا کیوں لیا جانے لگ گیا کہ ہمیں ہر طرف جہاں نظر اٹھائیں بے حیائی کے پیکر بھی نظر آتے ہیں، لیکن ہم میں سے ہر کوئی خاموش ہے۔ کسی کو اس طرح سے تکلیف لاحق نہیں ہوتی، نہ وہ ہورڈنگ بورڈز دیکھ کے، نہ وہ ایڈورٹائزمنٹس دیکھ کے، نہ ہی کالجز اور یونیورسٹیز کے حالات دیکھ کے، نہ اپنے فیملیز کے فنکشنز دیکھ کے، نہ ہماری اپنی نجی محفلوں کو دیکھ کر۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ پورا کا پورا مائنڈ سیٹ جو اسلام کے مطابق ہونا چاہیے تھا وہ ویسٹرن تھاٹس کے مطابق ہو گیا، اور اب ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو اس کا گلہ اور شکوہ کرتے بھی نظر آتے ہیں۔ اسی موضوع پر آج انشاءاللہ بات کریں گے اور حیا تک کا سفر طے کرنے کی کوشش کریں گے، اور کوئی ایسا حل نکالنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ رب العزت کی توفیق سے سوسائٹی میں پھیلی ہوئی بے حیائی کو کہیں نہ کہیں حیا کی شفٹ ضرور لگ جائے۔ استاذہ، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بے حیائی پاک زندگی گزارنے کی بہت بڑی رکاوٹ ہے، لیکن اسلام بے حیائی کس کو کہتا ہے اور کہاں حیا کا دائرہ لگاتا ہے کہ اگر یہ ایکٹیویٹیز اس دائرے سے باہر ہے تو یہ بے حیائی کے زمرے میں آئیں گی؟ پھر ہم ذرا کھول کے دیکھیں گے کہ ہمارے معاشرے میں جو کہ ایک اسلامک معاشرہ ہے، جسے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک اسلامی معاشرہ ہے، وہ کس کس طرح سے بے حیائی کا شکار ہوا۔ فائزہ، ایسا ہے کہ حیا کا دائرہ کار تو بہت پھیلا ہوا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں، ایک اٹھے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے، اور حیا جو ہے وہ ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ یعنی جیسے آپ نے فرمایا کہ ایمان کے 60 یا 70 سے زائد شعبے ہیں اور حیا اس کی ایک شاخ ہے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ حیا خیر کے سوا کچھ نہیں لاتی۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ زندگی کا کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے جو معاملہ حیا کے زمرے میں نہ آتا ہو۔ آپ کی گفتگو، آپ کی نظریں، آپ کی سماعت، آپ کا دل میں کسی چیز کو جگہ دینا، یعنی آپ کے دل میں جو خیال آتا ہے، آپ کی پوری باڈی لینگویج، آپ کے جیسچرز، آپ کے تعلقات، آپ جس ماحول کے اندر رہتے ہیں، آپ کی معاشرت، آپ کا کمانا خرچ کرنا، آپ کی سیاست، آپ کے انٹرنیشنل افیئرز، آپ کہیں کوئی انفرادی معاملہ ہو یا اجتماعی معاملہ، ہر معاملے میں حیا کا اپنا ایک رول ہے، کیونکہ ہر معاملے میں ایمان کے کچھ تقاضے ہیں، اور ایمان کا بہت بڑا تقاضا حیا ہے۔ اب اگر آپ نے سوال چونکہ بہت گہرا کر لیا، اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ یعنی کس مقام پر انسان کا رویہ، ایک مسلمان کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، تو ہر جگہ پر ہمارے رویے میں حیا ضرور ہونی چاہیے۔ مثلا نظروں کی حیا کیا ہے کہ نظر اس حد سے تجاوز نہ کرے جس کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا۔ مردوں کے لیے حکم ہے غض بصر کا، عورتوں کے لیے بھی حکم ہے، یعنی نظریں اپنی جھکا کے رکھیں، نظر اٹھائی جا سکتی ہے لیکن روک دیا کہ جن سے مخالف پر آپ اپنی نظریں گاڑ کر نہیں رکھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، تو جو اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عبادت میں لذت دیتا ہے۔